کرنی ہے ہمیں اس حصے میں پروگرام کے خان صاحب کی ایک اور انوکھی جو لاجک ہے بخاری صاحب اس کے اوپر، کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ پولیس والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں قتل کی سازش بھی یہی کر رہے ہیں، آئی جی جو ہیں آئی جی صاحب اسلام آباد کے اور یہاں کے وہی کر رہے ہیں، آئی جی پنجاب اور اسلام آباد، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر انہی کو کہیں کہ مجھے سیکیورٹی بھی دے دیں۔ تو بخاری صاحب یہ مطلب خود بھی ان کو خیال آتا ہے اس چیز کا۔ اب محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، جن کے اوپر خود جو ہے وہ الزام لگ چکا ہے کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کی جائے گی اور یہ تمام چیزیں، تو میرے خیال ان کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں۔ لیکن ایک اور اچھی بات جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے یہ کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو ہم بنا دیتے ہیں، لیکن اگر الزام صحیح ثابت ہوا تو بھی کارروائی ہوگی، اور اگر غلط ثابت ہوا تو بھی پھر اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہی اس کی خوبصورتی بھی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا قصور نکلا تو ہم سے جا کے موجب ہوں گے، اور اگر آپ کا قصور نکلا تو آپ کو بھی اسکاٹ فری جانے نہیں دیں گے ہم، آپ کا بھی گریبان پکڑیں گے ہم۔ یہ تو اچھی بات ہے، اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا انیشیٹو اپنے عائشہ وہی لیتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس میں ملوث نہیں ہوں، یہ یاد رکھیں، ورنہ تو یہ مطالبے ہوتے رہتے ہیں نا، بناتا تو کوئی نہیں ہے نا، اس نے تو بنا دیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ میں نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ کہا تھا کہ ان کا اسکرپٹ رائٹر بہت برا ہے۔ اچھا، اب وہ میں ثابت کرتا ہوں آپ کو۔ وہ کیسے؟ اسکرپٹ یہ ہے خان صاحب کا کہ 5 پولیس والے آ کے میرے حفاظتی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہم جنگجو کہہ دیتے ہیں، اور حکومت والے یا ان کے مخالفین ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ان میں مل جائیں گے آ کے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا اسکرپٹ پہ، اور پھر وہ 5 پولیس والوں کو مار دیں گے۔ اچھا، اور اس کا الزام ہم پہ آ جائے گا۔ یار خدا کے واسطے اسکرپٹ لکھتے ہوئے کچھ تو سوچیں یار۔ ہاؤ کین 5 people come and just get mixed up with your guards؟ کیا پاسبل ہے؟ Don't you know your guards? How will they allow any outsider to come and join them؟ یار خدا کے واسطے اسکرپٹ تو ٹھیک لکھیں۔ نہیں بخاری صاحب، یہ اسکرپٹ کا قصور ہے یا پھر کوئی انفارمیشن مل رہی ہے ان کو، کوئی سورس ہے ان کا؟ دیکھیے آج تک خان صاحب نے ملنے والی انفارمیشن جو وہ کہتے تھے کہ مجھے اندر سے مل رہی ہے، ایجنسیوں کے اندر سے مل رہی ہے، مجھے وہاں سے مل رہی ہے، بتایا انہوں نے نہیں آج تک کہ وہ انفارمیشن کیا ہے اور کون ہے جو آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں۔ انفارمیشن تو بتائے نا کہ یہ ہے، وہی نا، کم از کم چلیے آپ نام نہ لیں، انفارمیشن تو بتا دیں کیا ہے۔ آپ نے اپنے قتل کا الزام کوئی 22 بندوں پر تو لگا دیا ہوا ہے اب تک، اور اب آپ نے 2 آئی جیز کے اوپر رکھ دیا ہے اور پولیس پہ رکھ دیا ہے۔ وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ شوڈ وی بلیو؟ خان صاحب بتائیں، آپ جواب دیں۔ خان صاحب سے پوچھنے والا سوال ہے جی، اس لیے کہ آپ خان صاحب کی طرف سے سوال پوچھ رہی ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کا اسکرپٹ ہے کہ مجھے مرتضی بھٹو کی طرح قتل کر دیا جائے گا۔ تو خان صاحب خدا کے واسطے، میں نے کل بھی کہا تھا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ قوم جس کو آپ کہتے ہیں کہ 24 کروڑ آپ کے ساتھ ہے، ان میں سے کوئی آپ کو نہ قتل کرنا چاہتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ کسی میں جرأت ہے قتل کرنے کی۔ اب جوڈیشل کمیشن اگر یہ مخالفین آپ کو ایلیمینیٹ کریں گے تو پولیٹیکلی کریں گے، آپ کے وجود کو ختم نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا پاپولر لیڈر جس نے 4 سال وزارت عظمیٰ جو ہے اس میں بیٹھ کے حکومت کی ہو اس ملک کے اوپر، اس کو مارنا آپ سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے؟ اور پھر اگر ہم ان کے مخالفین کا الزام مان لیں کہ آپ کے گرد تو ٹی ٹی پی کے ٹرینڈ دہشت گرد جو ہیں وہ آپ کا حصار کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو از دیٹ ایزی ٹو کل ہم؟ No. I don't think if anybody wants to kill him, I don't think anybody can dare kill him. مجھے اسٹیٹ کرنے دیجیے یہ۔ اور اگر آپ کے پاس الزام کے لیے آپ کے پاس شواہد موجود ہیں تو خدا کے واسطے خان صاحب آگے آئیے، اس جوڈیشل کمیشن میں بتائیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اچھا بخاری صاحب، یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ میں وہی پوچھنے لگی تھی، آپ نے وہ ویسے وہ ساتھ ہی بات کر دی، جوڈیشل کمیشن یہ کام کر سکے گا؟ کیونکہ وہ تو ثبوت مانگ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اب بنانا ہے تو ثبوت تو پھر دینے پڑیں گے نا، تو اگر ہیں تو دے دیں۔ میرے خیال سے وزیر اعلیٰ نے جو سمارٹ موو کی ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی مطالبے کے جواب میں کمیشن بناتے، انہوں نے اپنے انیشیٹو پہ بنا دیا ہے۔ لہٰذا اپنے انیشیٹو پہ بنائے ہوئے کمیشن کو تو اب آپ کو ثبوت دینے ہوں گے۔ اگر آپ ثبوت نہیں دیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان صاحب اس سے تعاون ہی نہیں کریں گے۔ اچھا، نہیں کریں گے، ان سے بات ہی نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ ماننا تو ان کی سرشت میں ہے ہی نہیں نا کسی بات کو بھی۔ دوسری طرف جو ہے، جو چند لوگوں کے ریاکشنز آئے ہیں اس کے اوپر، وہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ چند لوگ آئین و قانون روند کر 2 پاکستان بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ خان صاحب ایک
پرانا پاکستان نئے پاکستان کی بات تو کرتے ہی ہیں نا, تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ جس نئے پاکستان میں رہے ہیں وہ کیا تھا. اور شیری رحمان کہتی ہے کہ کیا عمران خان کی جان کو خطرہ صرف عدالت کے احاطے میں ہے؟ ہاں بالکل, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخالفین جو ہیں پھر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور گورنر سندھ جو ہیں ٹسوری صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت نے لاہور میں تماشا لگا. بہت سارے اور لوگوں کے کوٹس میں بیان کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر سرجیل میمن صاحب نے آج پریس کانفرنس کی. ہاں ٹھیک ہے, مجموعی طور پر بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخالفین پھر تنقید کرتے ہیں اور پھر کسی حد تک جائز جو ہے تنقید بھی کی. This will be unconstitutional, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسی خوفناک صورتحال نہ آئے. یہ تو بخاری صاحب, خان صاحب تو میرے خیال میں وہ پہلے مطلب پہلے چند بندوں میں سے ہوں گے جن کے ذہن میں یہ بات فوراً آئی ہوگی کہ یہ ٹرک کر رہے ہیں. دیکھیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ذہن میں آنے والے خیالات کا تدارک کیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اپوننٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات کر کے ان کا مائنڈ ریڈ کرتے ہیں, ان کی اوپینین کو چینج کرتے ہیں. خان صاحب نے چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی, خان صاحب نے پاکستان کے دشمنوں سے بات کرنی ہے. یہ دا ٹائپس آف امریکن جو لوگ مل رہے ہیں آج کل, انہیں دل میں خلیل زاد ان کی ریسکیو کے لیے آگے اچانک, جو اپنی قوم کا نہیں ہے, جو امریکہ کے سی آئی اے کا ایجنٹ ہے, وہ اس وقت جناب پی ٹی آئی کے ریسکیو کے لیے آیا ہوا ہے. بڑا پیٹ میں ان کے درد اٹھ رہا ہے, اور یہ اس پر بھی مزید بات بھی ہم کریں گے. یہ مبینہ طور پہ آپ کہیں نا, آپ کی طرف سے مبینہ طور پہ آپ کہہ لیں, آپ نے اچھا لفظ دے کے میری تھوڑی سی جان چھڑائی ہے. یہ مبینہ طور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس طرح کی لابنگ ہو رہی ہے, ایک اور لابنگ فرم بات کریں گے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ جب وہ بات آئے گی. لیکن خان صاحب کو سیاسی سیگسٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. انہیں اپنے اپوننٹس کو چور ڈاکو کہنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, تبھی یہ اونٹ کسی ڈھنگ کی کروٹ بیٹھے گا. ورنہ یہ تصادم کی فضا قائم رہے گی اور خان صاحب کا الیکشن تاخیر سے تاخیر کا شکار ہوتا چلا جائے گا. ہاں یہ بڑی ویسے نقطے کی بات ہے کہ خان صاحب کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ جب تک وہ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے الیکشن مزید تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ ہے, تو شاید وہ اس بارے میں جو ہے وہ کچھ سوچیں. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خان صاحب نے چونکہ اے پی سی کے حوالے سے وہاں سے کچھ اڑتی آ رہی تھی. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بلا لی جائے, اے پی سی بیٹھتے ہیں. تو وزیر قانون صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان گرینڈ سیاسی ڈائیلاگ چاہتے ہیں تو آئیں, ہم تیار ہیں. وزیر قانون یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ درست ہے الیکشن کمیشن کا, اور مریم اورزئی یہ کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ملک کو ایک بڑے بحران سے جو ہے وہ بچا لیا ہے. پروگرام کے دوسرے سے بھی بات کریں گے جی محسن نقوی صاحب جو کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی مسلسل الزامات لگا رہے ہیں. تو عمران خان پولیس والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, اور سیکیورٹی بھی مانگ رہے ہیں, لیکن بہرحال ان کی طرف سے ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الزام صحیح ہے تو ایکشن ہونا چاہیے, اور اگر الزام غلط ہے تو بھی ایکشن ہوگا اس کے اوپر. پی ٹی آئی کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور امریکی فرم سے جو ہے وہ رابطہ کر لیا گیا ہے اور اس لابنگ فرم سے معاہدہ ہو گیا ہے. تو بیرونی سازش کے حوالے سے جو بیانیہ ہے وہ ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنقید کی زد میں آ چکا ہے. السلام علیکم بخاری صاحب, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں بالکل. آپ بتائیے آپ کیسی ہیں, روزہ کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ جی بخاری صاحب بڑا اچھا روزہ گیا. میرے خیال میں موسم ٹھنڈا ہے تو ذرا اچھا ٹھنڈا روزہ گیا ہے. ابھی ذرا آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو جائے گی. گرمی تو بڑھ جائے گی, روزہ ہمارا ٹھنڈا گیا, لیکن سیاسی حالات میں کچھ بھی ٹھنڈا نہیں ہے کیونکہ ہر روز ایک نئی ایسی چیز ہوتی ہے جو جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے. میرے خیال میں یہ درست بات ہے. ابھی تو یہ آگ مزید بھڑکنی ہے, ابھی تو ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جی آپ کا انٹرو میں نے سن لیا جناب. میرا خیال سے تھوڑا سا تفصیل سے آج بات کرنی پڑے گی ہمیں, تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں اور اپنے ناظرین کو بھی ہم سمجھا سکیں کہ صورتحال اصل میں ہے کیا.